अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन बेसिली व्यू फेटा। उसमें डायटोम्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिवीजन्स के बारे में उसके जनरल करैक्टर जो हैं वो डिस्कस करते हैं। पीछे से हम पढ़ते भी आए हैं कि सबसे पहले जो चीज़ होती है वो है अक्रेंस। अक्रेंस में डायटोम्स जो हैं जितने भी हैं इक्वेटिक्स भी इनके, फ्रेश वाटर भी हैं और मरीन वाटर भी हैं। दूसरी बात ये है कि फॉर ब्राउनिश स्कम ऑन द सरफेस ऑफ मड्स एंड पॉन्ड्स। ब्राउनिश स्कम इस वजह से इनमें पिगमेंट पाया जाता है ब्राउन कलर, गोल्डन ब्राउन कलर का डायटोमैन। उस पिगमेंट्स की वजह से इनका कलर क्या होता है, ब्राउनिश होता है। मोस्टली जो इनका ज़्यादातर तादाद में पाए जाते हैं, जिस सीज़न में पाए जाते हैं वो है स्प्रिंग एंड ऑटम मंथ। मोस्ट स्पीशीज इनकी प्लैंक्टन ज़मीन के फ्री फ्लाटिंग्स और कुछ स्पीशीज जो हैं अटैच टू द सबस्ट्रेटम, यानी किसी चीज़ के साथ अटैच भी होते हैं। सेकंड इसका जो करेक्टर है वो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। कुछ स्पीशीज़ की यूनिसेलुलर मीन के सिंगल सेल्स होती हैं और कुछ कॉलोनीज हमेशा म्यूसिलेज कवरिंग जो है इन जो यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं उनको आपस में जॉइन करती है और वो कॉलोनी की फॉर्म में आ जाते हैं। मोस्टली ये नॉन मोटाइल्स होते हैं, लेकिन कुछ डायटोम्स जो है करेक्टरिस्टिक क्रीपिंग मूवमेंट किस वजह से है, क्योंकि इसमें मोटाइल ऑर्गन तो एब्सेंट होते हैं। क्रीपिंग मूवमेंट अकर ड्यू टू स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से ये अपनी क्रीपिंग मूवमेंट भी शो करते हैं। थर्ड जो चीज़ है वो है सेल वॉल एंड वाल्व्स। सेल वॉल्स इनकी जो कंपोज ऑफ होती है वो पेक्टिन सब्सटेंस की, और उनके ऊपर सिलिका की जो लेयर है वो इम्प्रेग्नेंटेड होती है। इसी वजह से इनकी सेल वॉल वेरी हार्ड। और वॉल कंपोज होती है टू हाफ्स की। इन हाफ्स को हम कहते हैं वाल्व्स। मार्जिन ऑफ जो इन वाल्व्स का मार्जिन होता है दैट इज़ कवर्ड बाय द कनेक्टिंग बैंड्स। इन कनेक्टिंग बैंड्स को हम कहते हैं सिंगुलम्स। जो वाल्व्स का इनर प्रोटोप्लास्ट है उसे हम कहते हैं फ्रस्टोले। वाल्व्स के दो पोर्शन होते हैं, एक आउटर एंड इनर। आउटर पोर्शन जो है उसे हम कहते हैं एपिथीका, और जो इनर पोर्शन है उसे कहते हैं हम हाइपोथीसिया। मोस्टली इनकी जो लेयर है, हमने पहले कहा है कि कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, तो म्यूसिलेज इनकी वजह से इनकी लेयर जो है वो म्यूसिलेज की वजह से कवर्ड होती है। इनकी वाल्व्स की सर्फेस के ऊपर पोर्स या पिट्स पे जाती हैं, जिनकी वजह से क्रिस्टल मार्किंग जो वाल्व की सरफेस पे है वो प्रोड्यूस होती हैं। मार्किंग फ्री एरिया जो होगा उसे हम एक्सियल फील्ड्स कहेंगे। एक्सियल फील्ड दो तरह का हो सकता है, या तो होमोजेनस या फिर होगा, इनके सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि या होमोजेनस या फिर लॉन्गिट्यूडल स्लिट्स पर। अगर स्लिट्स पर मुश्तमिल होगा तो हम इसे कहेंगे रैफी। एक्सियल फील्ड अगर विदाउट रैफी होगा तो उसे हम कहेंगे सूडो रैफी, यानी कि विदाउट स्लिट्स वगैरह होगा तो उसे क्या कहेंगे, सूडो रैफी। ये रैफी जो हैं नॉट कंटिन्यूस थ्रू द लेंथ ऑफ द वॉल। इनकी जो थिकनिंग है अगर ये सेंटर पे मौजूद होंगे तो इन्हें हम कहेंगे सेंट्रल नोड्यूल्स। अगर ये आउटर एंड की तरफ मौजूद होंगी, कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनमें ये आउटर एंड की तरफ मौजूद होती हैं, तो इसे हम कहते हैं पोलर नोड्यूल्स। और इन जो मार्किंग है इनकी वो दो तरह की होती है। एक तो है रेडियल सिमेट्रिकल्स मीन के सेंट्रेल्स, या बिलेटरल सिमेट्रिकल। सेकंड वन जो है जिन्हें हम पिनेल्स भी कहते हैं। अगर रेडियल सिमेट्रिकल देखते हैं तो ये रेडियल सिमेट्रिकल पैटर्न से अरेंज होते हैं और मोस्टली इनकी सर्कुलर शेप होती है। ऐसा जो डायटोम्स का ग्रुप्स होता है उन्हें हम कहते हैं सेंट्रेल्स। सेकंड वन जो है बिलेटरल सिमेट्रिकल्स, इनका जो अरेंजमेंट का पैटर्न है वो सिमेट्रिकल थिकनिंग होती है, सिमेट्रिकल वे से ये आपस में अरेंज होते हैं। मोस्टली ये इलांगेटेड हैं और बोर्ड शेप्ड हैं, इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, इन जो डायटोम्स का ग्रुप होते हैं हम कहते हैं पिनेल्स। फिर इसके बाद सेल वॉल और उसके वाल्व्स के बाद आ जाती है जो फोर्थ वन, इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में वैक्यूल इज प्रेजेंट, जो है सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके अलावा स्पेंडल फाइबर जो है उसमें सिलेंडर की मदद से वो अरेंज होते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटोरियल रिंग्स बनाते हैं। पेरिनाइड समटाइम मौजूद भी होता है, समटाइम नहीं भी होता। स्टार्च इज एब्सेंट, यानी कि स्टार्च इनमें एब्सेंट होता है। अगर हम इनके पिगमेंट्स और रिजर्व मटेरियल देखें तो सबसे पहले जो मैंने पहले डिस्कस भी किया है आपको कि इनका जो ब्राउन स्कम के ब्राउन कलर किस वजह से होता है, स्कम जो फ्लफ़ी मटेरियल, स्कम जिसे हम कहते हैं फ्लफ़ी मटेरियल। स्कम के बारे में ऑलरेडी मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जो फ्लफ़ी मटेरियल जो कपड़े धोते हुए इनके वॉश करते हुए जो झाग वगैरह बनती है, जैसे फ्लफ़ी मटेरियल जो ऊपर तैर रहा होता है उससे हम क्या कहते हैं, स्कम से सिंपल वन स्कम भी कहते हैं। इनका जो कलर है
اسی وجہ سے کہا تھا کہ جو پیگمنٹ سائڈ ڈائٹومین، اس وجہ سے ان کا کلر کیا ہوتا ہے، براؤن، گولڈن براؤن ہوتا ہے، یا براؤن سے کم جو ان کے اوپر اپیئر ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ ان میں کلوروفل اے ہے، کلوروفل بی ہے، کروٹینائڈز ہیں، زینتھوفلز ہیں۔ جو ان کا ریزرو فوڈ مٹیریل ہے وہ ہے فیٹ ڈراپلیٹس، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن میں کرسولیمنیرین از آلسو ریزرو فوڈ مٹیریل، یعنی کہ کرسولیمنیرین بھی کیا ہے ان کا ریزرو فوڈ مٹیریل ہوتا ہے۔ ان کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پھر آ جاتا ہے ڈیٹومس ارتھ۔ ان کے جو فرسٹولز آف ڈیڈ سیل ڈپازٹ آن دا سرفیس آف پونڈز لائک سی، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا سی واٹر یا پونڈز وغیرہ، جو ڈاکومنٹری وغیرہ میں ہم نے اگر دیکھا ہو تو ان میں کچھ وائٹ کلر کے آپ کو سٹون نظر آتے ہیں۔ وہ ڈپازٹ جو ہوتے ہیں وہ انہی کی جو سپیشیز ہیں، جب یہ مار جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتی ہیں، تو وہ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور انہیں ہم کہتے ہیں ڈیٹومس ارتھ، یعنی کہ وہ ڈیٹومس ارتھ بنا دیتے ہیں۔ ان کے کافی سارے کمرشل یوزز بھی ہیں، ان کے یوز فار مینوفیکچرنگ پالشز یا ڈائنامائٹس یا ٹوتھ پیسٹ، پالش وغیرہ بنانے میں بھی مدد دیتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ بنانے میں بھی یہ یوز ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو لیبز وغیرہ میں بوائلرز یا فرناسز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، یا گھروں میں بھی ریفریجریٹر وغیرہ ہیں، بوائلرز ہیں، ان میں بھی یہ ایکٹ ایز اے انسولیٹر ہے، یعنی کہ ان کو بھی ان میں انسولیٹر کے طور پر بھی یہ کام کرتے ہیں۔ ان کے بعد جو سیون اسٹرکچر ہے اس کا ویجیٹیو ریپروڈکشن، جو ہے سمپل سیل ڈویژن، یعنی کہ سمپل نیوکلیر ڈویژن ہوتی ہے۔ جو میکنزم ہے وہ ہے میٹاسس کا، سیل ڈیوائڈ انٹو ٹو پارٹس، ان کے ٹو پارٹس میں ڈیوائڈ ہوگا، اور ہر حصہ جو ہے وہ پیرنٹ سیل کا ایک حصہ ریسیو کرے گا، یعنی دو پارٹ دونوں میں سے ایک ہی حصہ پیرنٹ وال کو جو ملے گا، اور جو پارٹ پیرنٹ سے وہ ریسیو کرے گا پھر وہ اپنا نیو وال سنتھسائز کرے گا۔ کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ اس میں ٹو ہاؤس ہوتے ہیں، ان ہاؤس کو ہم والوز کہتے ہیں، اور آپس میں وہ جڑے ہوتے ہیں کنیکٹنگ بینڈز کی مدد سے، جنہیں ہم کہتے ہیں سنگولم۔ اگر ان کے انر پروٹوپلاست دیکھیں تو وہ انہیں ہم کیا کہتے ہیں، فرسٹول ہے۔ تو نیو والز جو ہمیشہ جو نیو وال سنتھسائز کرے گا، وہ جو ہاف پیرنٹ سے جدا ہوا تھا، سیپریٹ ہوا تھا، وہ نیو والز اپنے پیرنٹ کے اندر ہمیشہ فٹ آئے گا، یعنی فٹ انٹو دا پیرنٹ والز، یعنی کہ نیو والز ہمیشہ پیرنٹ وال سے سمالر ہوگا، اس لیے وہ آسانی سے پیرنٹ وال کے اندر آ جائے، یعنی کہ ون جنریشن آلویز ریمین سمالر، لیکن ایٹ دا منیمم سائز، لائک لاسٹ ٹائم پھر ان کا کہ جب ڈیورنگ ایگوسپور فارمیشن ایگوسپور بنتے ہیں تو ان کا سائز کیا ہو جاتا ہے، دوبارہ سے ریسٹور ہو جاتا ہے، لیکن جو سیکنڈ جنریشن ہوگی وہ ہمیشہ ہی ریمین سیم سائز، ان کے پیرنٹ جتنے ہی ہوگی، ان کے ایک ہی حصہ جو ہے اس کا اسمال سائز، ان کے فٹ ان سائڈ دا پیرنٹ سیل، لیکن سیکنڈ جو اس کا جو ہے وہ ریمین کانسٹنٹ۔ دین اس میں آ جاتی ہے ایگزوسپور ریپروڈکشن۔ ایگزوسپور ریپروڈکشن میں ان کی سیکشول ریپروڈکشن، سیکشول ریپروڈکشن میں کس طریقے سے ہوتی ہے، ایگزوسپور فارمیشن کی وجہ سے۔ یہاں اس نے وال ویو بھی دکھائے ہوئے ہیں کہ والز کیا ہیں اور گرڈلز کیا ہیں، لیکن اس کی جو نیکسٹ آگے ٹیپس آئے گی اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وال ویو کیا ہے، اس کا گرڈل ویو کیا ہے۔ اب اس کا جنرل سا اسٹرکچر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں جو ہیں آلریڈی ہم نے آگے ٹیب میں ڈسکس کرنی ہے، جو ٹیب کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہمارے لیے مدد بھی دے گی۔ ایگزوسپور جیسے گرو کرتے ہیں تو نیو سیلز بنتے ہیں، ان میں فرسٹ ڈویژن جو ہوتی ہے میاٹک ڈویژن ہے۔ ویجیٹیو ریپروڈکشن میں ہم میٹاٹک ڈویژن، اس میں کیا ہے میاٹک ڈویژن، یعنی کہ 4 نیوکلے پروڈیوس ہوں گے، ان میں 3 جو ہیں وہ ڈی جنریٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ڈسٹرائڈ ہو جائیں گے، اور ایک جو ہے باقی بچ جائے گا۔ اب ایگزوسپور جو ہیں وہ مختلف طریقے سے بنتے ہیں، ان میں ایک تو سمپل یہ ہے کہ 2 اسمال انڈیویجول ایکٹ ایز، یعنی کہ 2 انڈیویجول دونوں کیا کریں، گمیٹس کے طور پر رول کریں اور دونوں آپس میں فیوز ہو جائیں اور پھر بنا دیں سنگل ایگزوسپور فارمیشن۔ فرسٹ یہ ہو گیا۔ سیکنڈ کا وے یہ ہو سکتا ہے اگر 2 ویجیٹیو سیلز ہوں اور دونوں میں سے گمیٹس پروڈیوس، میل فیمیل گمیٹس، یعنی کہ ٹوٹل 4 گمیٹس، اور یہ دونوں گمیٹس آپس میں کیا ہو جائیں، فیوز ہو جائیں۔ جس طرح ہم پیچھے پڑھتے ہیں انتھریڈیا اینڈ آرچیگونیا، انتھریڈیا جو ہے میل ریپروڈکٹیو آرگن ہے، اور آرچیگونیا یا اووگونیم جو ہے فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن ہے۔ انتھریڈیا جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے انتھیروزوائڈز میں، اور اووگونیم جو ہے وہ ایگ یا اوسفیئر میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ انتھیروزوائڈز موو کرتے ہیں اووگونیم کی طرف اور آپس میں فیوز ہوتے ہیں، ان میں نتیجے میں کیا بن جاتا ہے، زیگوٹس کریٹ تھک وال اینڈ بیکم دا زیگوسپور۔ انہیں میں یہی بات انہیں میں بھی آ جاتی ہے کہ 2 ویجیٹیو سیلز ہیں، ان میں گمیٹس پروڈیوس ہوں مختلف قسم کے، یعنی کہ میل فیمیل گمیٹس، وہ دونوں گمیٹس آپس میں کیا کر جائیں، فیوز کر جائیں، ان کی فیوژن سے جو رزلٹ بنے، جو چیز ان کی فیوژن کی وجہ سے ہے وہ ایگزوسپور بنا دیں، کیا بنا دیں، ایگزوسپور بنا دیں۔
تھرڈ اس میں جو وے ہے، یا تو سنگل سیل لو، وہ پھر 2 گمیٹس پروڈیوس کریں، میل فیمیل گمیٹس، اور دونوں وہ آپس میں فیوز ہو جائیں اور وہ بھی کیا بنا دیں، ایگزوسپور بنا دیں. دین فورتھ ون جو اس کا میکنزم ہے، ایک سنگل سیل لو اور وہ جسٹ ایک ہی گمیٹس پروڈیوس کرے، ان کے انڈر گو پارتھینو. سمپل میکنزم یہ پارتھینوجینیسس کے ذریعے وہ ایگزوسپور بنا دے. پارتھینوجینیسس کا میکنزم ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، بار بار ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ گمیٹس وداؤٹ فرٹیلائزیشن، کہ فرٹیلائزیشن کے بغیر کیا ہو ایک نیو انڈیویجولس، جس طرح بنانا کا پلانٹ جو ہے وہ اس میں پارتھینوجینیسس کا میکنزم پایا جاتا ہے. باقی نیچے اس میں سیٹوسپور فارمیشن ہے، اسے سمپل ون سائٹس یا اینڈوسپور بھی کہتے ہیں، تھک والڈ ہوتے ہیں، کچھ ڈائٹ ان سے پروڈیوس ہوتے ہیں لیکن موسٹلی میں پروڈیوس نہیں ہوتے ہیں. ان کی جو انر تھک وال ہے فارم اراؤنڈ دا پروٹوپلاسٹ، اور اس والز میں کیا ہوتے ہیں، والوز ہوتے ہیں، اور والوز دو طرح کے ہیں، ہیپوتھیکا اور ایپیتھیکا، اور ان والز کے اوپر سلٹس یا ریفی پہ جاتے ہیں. ان سلٹس کی وجہ سے جو مارکنگ پروڈیوس ہوتی ہیں، ان کے ایگزیکزل فیلڈز پروڈیوس ہوتی ہیں اور بعد میں ریفی یا سوڈو ریفی بنتے ہیں. اور یہ مارکنگ جو ہوتی ہیں ویجیٹیٹیو جو سیلز ہیں، جو ہم نے پیچھے اس کے سیل وال سٹرکچر سے پڑھی ہیں، ان سے یہ مارکنگ کیا ہونی ہے، ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہونی ہے. جی بچوں، یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا جسے ہم بیسیلوفیٹا مین کے ڈائٹومز، ان میں ہم نے اس کی جنرل ویوز، جنرل اکرنس کے بارے میں، جنرل اسٹرکچر کے بارے میں دیکھا ہے کہ اس میں کیا کیا چیز ہے. پھر مین ہم ڈیٹیل جو ہے ان کی آگے اس کی ٹیبس میں پڑھیں گے، کہ یہ جسٹ اتنا تھا کہ ہمارا ویو بن جائے، پوائنٹ آف بن جائے، کہ جس کی مدد سے ہم اس کی ٹیبس کو آسانی سے ڈسکس. پیچھے بھی یہ پڑھتے ہیں موسٹلی جو کلاسز ہم نے پیچھے آپ سے کلاسز یونیورسٹی میں ہوئی ہیں، تو بلکہ سمجھتی ہے کہ یہاں ہماری کلاسز آن لائن سٹارٹ ہو گئی ہیں. یہ ہمارا جو آج کا لیکچر تھا وہ آن لائن طریقے سے جو ویڈیو میں آپ کو بنا کر بھی سینڈ کیا ہے اور ڈسکس بھی کیا، جس طرح کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے. آپ نے اسے سننا ہے اور ریگولر وے کے ذریعے آپ نے کیا کرنا ہے، پیچھے جو نظام رہا ہے ان پر نہ جائیں، توجہ کے ساتھ رہیں اور اپنا خیال رکھیں، اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں اللہ پاک آپ کو، ہمیں اور ہم سب مسلمانوں کو اس مصیبت سے کیا کرے، محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین اینڈ تھینکس. جزاک اللہ. اللہ حافظ.